بلاول بھٹو اپنی حکومت کے بجٹ پر ناراض، منظوری کے لیے شرائط رکھ دی۔ وزیر اعظم اپنی ٹیم سے حساب لیں، بجٹ کے لیے ووٹ لینا ہے تو سیلاب متاثرین کے لیے پیسے دیں۔ پی پی چیئرمین کی وارننگ، سوات میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا بجٹ میں ہمارا ان پٹ نہیں، اسحاق ڈار ہمارے تحفظات دور کریں۔ وزیر اعظم کی نیت پر شک نہیں، ان کی ٹیم وعدوں پر عمل نہیں کرا رہی۔ اتحادیوں کو پیغام دیا الیکشن کرانے کے لیے ہمت پکڑیں، میدان میں آئیں، مقابلہ کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی نشانے پر رکھ دیا، بولے سلیکٹڈ نے جاتے جاتے دہشت گردوں کو واپس بلوایا اور سوات میں آباد کرایا۔ 9 مئی کرانے والے کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تو ملک کا نقصان ہوگا، سیاسی دہشت گردی کا جواب نہیں دیا تو بڑھتی رہے گی۔ وفاق ہمارا حق دے ورنہ ساتھ نہیں چل سکتے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی وفاقی حکومت کو آنکھیں دکھانے لگے۔ اسمبلی سے خطاب میں کہا سندھ کو ترجیح دینا ہوگی، کراچی کے لیے پیسے رکھنا ہوں گے۔ مراد علی شاہ نے ایم کیو ایم کو بھی نشانے پر رکھ دیا، بولے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں، 2018 میں جس نے آپ کی سیٹیں چھینی آپ نے اس کا ساتھ دیا، اپنی کمزوریوں کا الزام ہم پر نہ لگائیں، کراچی اب بھٹو کا ہے اور بھٹو کا رہے گا۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان بنوایا، کراچی صدیوں سے سندھ کا حصہ ہے اور رہے گا، بلاول بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ حکومت کی قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کے لیے مشاورت، حکومتی ذرائع کے مطابق معاملے پر مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات میں غور کیا گیا۔ 13 اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہونے کی صورت میں الیکشنز 60 دن میں کرانا ہوں گے۔ قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی صورت میں 90 دن میں الیکشن کرانا ہوں گے۔ انتخابی مہم کے لیے زیادہ وقت ملے گا۔ حتمی فیصلے کے لیے اتحادیوں کا اجلاس عید کے بعد ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد تنظیم نہیں، حکومت نے تسلیم کر لیا۔ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان تحریری معاہدہ ہو گیا، ٹی ایل پی کے خلاف تمام سیاسی مقدمے واپس لیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ خط جاری کرے گی کہ ٹی ایل پی دہشت گرد تنظیم نہیں، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، ٹی ایل پی کو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح مکمل آزادی حاصل ہے۔ وزارت خارجہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے 3 روز میں امریکی حکومت کو خط لکھے گی، اردو کو بطور سرکاری اور دفتری زبان مزید ترویج دی جائے گی، عوام کو ریلیف کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ جو کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، آج سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نفرت کی سیاست کو 2014 میں دھرنے سے شروع کیا گیا، افسران کے نام لے کر کہتا تھا تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ 9 مئی واقعات پلان کے تحت ہوئے، ریاست کے خلاف بغاوت کی گئی، 9 مئی کے مجرموں کو ہر صورت سزا ملے گی۔ یونان میں ڈوبنے والی تارکین وطن کی کشتی میں 78 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، 12 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا۔ مختلف ملکوں کے 750 افراد سوار تھے، مزید کئی افراد تاحال لاپتہ۔ کشتی میں سوار زیادہ تر پاکستانیوں کا تعلق گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، شیخوپورہ، آزاد کشمیر سے تھا۔ لواحقین کی حکومت سے لاشیں واپس لانے میں مدد کی اپیل، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے لاپتہ افراد کے لواحقین ڈی این اے فراہم کریں تاکہ ان کے پیاروں کی شناخت یقینی بنائی جا سکے۔ سہانے مستقبل کا خواب سجائے سمندر میں ڈوبنے والوں کے لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ شیخوپورہ کے اعجاز کے بھائی نے بتایا ایجنٹ اب لاش کے بھی 10 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ راولپنڈی کے شہریار کے والد کا کہنا تھا بیٹا 3 ماہ سے لیبیا میں تھا، ایجنٹ سے کہا واپس بھیجو لیکن وہ نہیں مانا۔ ایک نوجوان کے بھائی نے بتایا کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگ تھے، بھائی سے نہ جانے کا کہا لیکن اسمگلر نے اترنے نہیں دیا۔ موٹر وے پر مسافر بس بریک فیل ہونے سے الٹ گئی، 12 افراد جاں بحق، 3 خواتین اور 2 بچے بھی شامل، 22 زخمی، ٹراما سینٹر کلاکہار میں زیر علاج، 7 کی حالت تشویشناک۔ بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی، 34 افراد سوار تھے۔ سمندری طوفان بپرجوئے ٹلنے کے بعد کیٹی بندر، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں میں زندگی معمول پر آنے لگی۔
کیمپوں سے متاثرین کی گھروں کو واپسی۔ پاک فوج تمام تر وسائل کے ساتھ عوام کی مدد کے لیے مشکل گھڑی میں پیش۔ سول انتظامیہ کی مدد سے ہر خاندان کے سربراہ کو راشن ٹوکن بھی دیے گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے سمندری طوفان سے متعلق رپورٹ متعلقہ اداروں کو بھجوا دی۔ رپورٹ میں ٹھٹھہ سجاول بدین میں محکمہ صحت کے اضافی عملے کی سفارش۔ ملک کی ترقی کے سفر کو روکنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ گزشتہ حکومت کے 4 سالہ تاریک دور میں لاہور سے دانستہ طور پر بدلہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک کمپنی البراق کے وفد سے گفتگو۔ کہا گزشتہ دور حکومت میں بین الاقوامی کمپنیوں کو بے جا ہراساں کیا گیا، سیاسی بھرتیوں سے اداروں کو تباہ کیا گیا۔ اپنے گزشتہ دور میں ہم نے لاہور کی رہائشیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کی۔ وفاق اور پنجاب کی بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ ہے۔ پنجاب میں بیوروکریسی نون لیگ کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کی AIY نیوز سے گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی تو الیکشن چاہتی ہے، دوسری اتحادی جماعتیں انتخابات نہیں چاہتی۔ جس طرح PTI کے لیڈرز بھاگ رہے ہیں میں نہ بھاگتا۔ بولے شہزاد اکبر کے خلاف کابینہ میں بولا تو یہ سارے میرے خلاف ہو گئے۔ عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف احتجاج احسن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وکیل لطیف کھوسہ کے ذریعے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ موقف اپنایا، سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن 2 اور 59 آئین سے متصادم ہے۔ ATC کے ملزمان کو عسکری حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا۔ بابا رحمتے جیسی اپروچ کے باعث عدلیہ کمزور ہو گئی۔ احتساب سے متعلق آئین میں کوئی ابہام نہیں۔ نیب سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احترام کرتا ہے۔ عدلیہ نے اپنے احتساب کا عمل خود اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کی نیوز کانفرنس۔ کہا ججوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو مل بیٹھ کر حل کریں۔ کتوں کی فیملی پلاننگ پر 75 کروڑ خرچ نہیں ہوئے، ناصر شاہ نے وضاحت کر دی۔ سندھ کے وزیر بلدیات نے کہا کل خواجہ اظہار نے غلط بیانی سے کام لیا۔ اس کام پر کل 5 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ کراچی میں 3 سینٹرز ہیں جہاں ہزاروں کتوں کی ٹریٹمنٹ ہوئی۔ پاکستان کی بڑی ریفائنری نے بحری کارگو اور آئل ٹینکر جہازوں میں استعمال ہونے والا فیول تیار کر لیا۔ کم مقدار والے سلفر فیول کی PNSC کے جہازوں کو فراہمی شروع کر دی گئی۔ PNSC کو سالانہ 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز زر مبادلہ بچت ہوگی۔ شیل پیٹرولیم پاکستان میں اپنا بزنس بند نہیں کر رہی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں شیل کمپنی پاکستان کے قوانین کی پابند ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہوگا، کوئی بے روزگار نہیں ہوگا۔ شیل اپنے شیئرز بیرون ملک سرمایہ کار کو بیچنا چاہتا ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ شکارپور کے علاقے مرزا پور میں 2 گروپوں میں مسلح تصادم، 3 افراد قتل۔ دونوں گروپ مورچہ بند، لڑائی جاری۔ 2 روز میں 8، 1 مہینے میں 22 افراد قبائلی جھگڑے کی بھیڑ چڑھ چکے۔ سانحہ 9 مئی پر سیاسی جماعت سے وابستگی رکھنے والے شرپسندوں کے مزید اعترافات۔ PTI کارکن نے بتایا چیئرمین نے گرفتاری سے 1 دن پہلے میٹنگ بلائی اور انتشار کا منصوبہ تیار کیا۔ یاسمین راشد اور اعجاز چودھری نے زمان پارک میں کارکنان کو جناح ہاؤس جانے کی ہدایت دی۔ جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ کے وقت PTI کے حسان نیازی بھی موجود تھے۔ گرفتار شرپسند محمد الیاس کے ورثاء کی سانحہ 9 مئی کی مذمت۔ گاؤں ماندیش کے رہائشی شرپسند کے بھائی محمد ابراہیم کا کہنا ہے محمد الیاس چیئرمین PTI کے فوج مخالف پروپیگنڈے میں شامل تھا۔ جون 2021 کو شہید ہونے والے لانس نائک وقاص احمد کے ورثاء کی بھی 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت۔ شرپسندوں کو وطن عزیز کا دشمن قرار دے دیا، سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ کہا 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، شہید تو قوم کا فخر ہوتا ہے۔ شرپسندوں سے سوال ہے تم کیسے شہداء کا سامنا کرو گے؟ لاڑکانہ میں پیرامیڈیکل سٹاف کی پاک فوج سے یکجہتی کے لیے سول اسپتال سے پریس کلب تک ریلی۔ شرکاء کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ کہا ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، پاک فوج سے محبت ہے۔
گھوٹکی میں فروٹ سبزی منڈی یونین نے ریلی نکالی. شرکا نے پاک فوج اور شہدائے پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا. بھارت میں ہی مسلمانوں پر زندگی تنگ. گجرات پولیس نے مسلمانوں کو مسجد کے سامنے کوڑے مارے. سادہ لباس میں چہرے چھپائے 2 اہلکار نہتے افراد کو قطار میں کھڑا کر کے تشدد کرتے رہے. مسلم نوجوانوں نے مسجد مسمار کرنے کے خلاف احتجاج کیا تھا. یو پی کے ضلع بلند شہر میں انتہا پسندوں نے ساحل نامی مسلمان کو درخت سے باندھ کر سر مونڈ دیا. جے شری رام کہنے پر مجبور کیا. سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں مزید پیش رفت. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ تہران. ایرانی ہم منصب حسین امیر سے ملاقات. علاقائی مسائل و باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. تہران میں سعودی سفارت خانے کا دوبارہ افتتاح بھی کریں گے. دورہ سری لنکا کے لیے پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان. شاہین شاہ آفریدی کی 1 سال بعد ٹیسٹ ٹیم میں واپسی. آل راؤنڈر عامر جمال اور اوپننگ بیٹر محمد حریرہ پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل. محمد وسیم جونیئر، زاہد محمود اور کامران غلام جگہ برقرار رکھنے میں ناکام. مونی واکر قومی ٹیم کے بولنگ کوچ مقرر. ٹیسٹ سیریز جولائی میں کھیلی جائے گی. چیف سلیکٹر ہارون رشید کہتے ہیں کنڈیشن کے مطابق متوازن اسکواڈ بنایا ہے. زمان خان نے میچ بنایا، حیدر علی نے بچایا. ڈربی شائر کے پاکستانی سٹارز T20 بلاسٹ میں چھا گئے. زمان خان نے ڈرہم کے خلاف میچ میں 21 رن دے کر 4 کھلاڑی آؤٹ کیے. حیدر علی کی 26 رن کی اہم اننگز. آخری گیند پر چوکا لگا کر میچ برابر. اور نیوز کاسٹر، ڈرامہ نویس، شاعر اور معروف کمپیر طارق عزیز کو بچھڑے 3 سال بیت گئے. مرحوم کا منفرد انداز مداحوں کے دلوں پر آج بھی نقش.